فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ عشر مجالس کی آج چھٹی گفتگو ہے اور عنوان سخن ہے کربلا اور اس کے تقاضے اور ڈیمانڈز۔ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے امام عالی مقام کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، امام اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد میرے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہما کی سیرت طیبہ کو زندہ کروں۔ نبی گرامی کے سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ ہے کہ زندگی کے تمام مرحلے میں شکر گزار بن کے جینا۔ اسی لیے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان یہ رکھا ہے کہ انسان سے کربلا کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے معبود کا شکر گزار بن کے جیے۔ اگر آسانیاں ہیں اس کی زندگی میں، آرام و آسائش و سہولتیں فراہم ہیں اس کی زندگی میں، تب بھی وہ اپنے معبود کا شکر گزار بن کے جیے، اور اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور دیگر گرفتاریاں پائی جاتی ہیں اس کی زندگی میں، تو دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ یہ کربلا کا تقاضا ہے۔ اسی لیے آج کی اپنی گفتگو بغیر کسی تمہید کے یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ شکر کسے کہتے ہیں اور کب انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے گا، اور شکر کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شکر کی فضیلت کیا ہے، شکر کے اثرات کیا ہیں، اور چوتھی بات اس کے بعد ربط مصائب دے کر مجلس کو تمام کروں گا کہ کربلا میں سید الشہداء نرغے اعداء میں گھر جانے کے بعد کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پس عزیزان محترم، اگر قرآن کریم کو نگاہ کیا جائے نا تو قرآن کریم اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ کیوں؟
تاکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو انسان شکر پروردگار بجا لاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے گا کہ اگر انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ ذات پروردگار کو پہنچے گا، ہرگز نہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، اپنے خالق اور معبود کا شکر بجا نہ لائے، وہ یہ نہ سمجھے گا اللہ اس انسان کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ حمید اور محمود ہے اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کس طرح سے انسان اللہ کا شکر گزار بنے گا؟ شاکر پروردگار بننے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ارکان شکر۔ پہلی چیز، انسان نعمتوں کی طرف متوجہ ہو، نعمت کو پہچانے اور نعمت کی معرفت رکھے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسان جب تک کہ اپنی اس زندگی میں یہی نہ جان سکے گا کہ اللہ نے انہیں کتنی طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور کس کس نعمتوں سے اسے مالا مال کیا ہے، جب وہ نعمت ہی کو نہ پہچانے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہی کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو وہ اپنے معبود کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ بس پہلی چیز، اللہ کا شاکر بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کی طرف توجہ کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانے اور اس بات کو سوچے، غور کرے، خیال کرے اور متوجہ رہے کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے اسے نوازا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ نعمتوں سے تمہارے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمہیں فراوان نعمتیں دی ہیں، ان فراوان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ نعمتیں باطنی ہیں۔ بس عزیزان محترم، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان یہ پہچانے کہ اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، یہ توجہ ضروری ہے۔ اسی لیے اس بات کے دلیل کے اوپر آپ کی خدمت میں اس روایت کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہاشم جعفری ہیں، ابو ہاشم جعفری جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور جعفر طیار مالی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ایک کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ مالی مشکل میں جب گرفتار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے بچے بیوی مالی مشکلات میں گرفتار ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلتا ہوں 10ویں امام کی خدمت میں اور جا کر اپنی ان مشکلات کی شکایت کرتا ہوں۔ آپ اس پہ ذرا سا ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو ہاشم جعفری ہیں، مالی مشکلات میں گرفتار ہو گئے، دنیا دار بلا ہے، مشکلات اور گرفتاریوں کا گھر ہی کہا جاتا ہے دنیا کو، مالی مشکلات میں گرفتار ہوئے، پریشان حال ہو گئے، 10ویں امام کے پاس آئے تھے تاکہ اس مشکل کا شکوہ اور شکایت کریں۔
جب میرے 10ویں امام کی خدمت میں پہنچے نا، توجہ کریے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اس بات سے، متوجہ نہیں کہ اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے پاس کتنی عظیم نعمتیں موجود ہیں، مگر جیسے ہی ایک کسی چھوٹی سی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے اپنی زبان کو شکایت کے لیے کھولنے لگتا ہے۔ آئے ابو ہاشم جعفری، آنے کے بعد امام سے کہتے قبل اس کے کہ امام سے کہیں اور شکوہ کریں اپنی مالی مشکلات کے، امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تم مالی مشکلات میں گرفتار ہوئے؟ البتہ امام نے ان کی مدد کی، مگر مدد کرنے کے ساتھ ساتھ امام نے چند عظیم باتوں کی طرف متوجہ کیا۔ امام نے 10ویں امام علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ تم آئے تو ہو شکایت کرنے کے لیے، ابھی ابو ہاشم جعفری نے اپنی زبان پر شکایت کے الفاظ جاری بھی نہ کیے تھے، تب میرے امام نے یہ بات کہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام انسان کے ضمیر سے واقف ہوتا ہے۔ امام نے کہا ابو ہاشم جعفری، اللہ نے تمہیں 3 عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا، کیا تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کر لیا جو تم شکایت کرنے آئے ہو؟ اب ابو ہاشم جعفری سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ امام نے کہا اللہ نے تمہیں 3 عظیم نعمت دی ہے۔ پہلی نعمت، اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں ایک خالق مالک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، اور ایمان وہ سرمایہ ہے انسان کے پاس جس کے ذریعے سے ہمیشہ کی ذلت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کہا یہ کیا کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ تم کسی مادی چیز کی عبادت نہ کرو، کسی درخت کی عبادت نہ کرو، ڈھیلے اور پتھر کی عبادت نہ کرو، تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر، تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو، تمہیں دولت ایمان سے مالا مال کیا۔ کیا یہ ایمان کی دولت تم کو ہمیشہ کی بدبختی سے نجات دے گی، تمہیں جہنم سے نجات دے گی؟ یہی دولت ایمان وہ دولت ہے جو انسان کو جنت عطا کرتی ہے۔ کیا یہ کم نعمت ہے؟ تم نے نعمت ایمان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پہلی نعمت امام نے بتائی۔ اور دوسری نعمت امام نے کہی کہ یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں صحت دیا ہے، سلامتی دی ہے، تندرستی دی ہے، کیا تم نے اس صحت و سلامتی و تندرستی کا شکریہ ادا کر لیا؟ آپ ذرا انصاف سے بتائیے، بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ مال ہو ان کے پاس مگر صحت و سلامت و تندرستی نہ ہو۔ یہ صحت، یہ سلامتی، یہ تندرستی کتنی عظیم نعمت کا نام ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، تندرستی دیا ہے، تم تلاش و کوشش کر کے اپنی مالی مشکل کو دور کر سکتے ہو، کیا تم نے یہ نعمت سلامتی، صحت اور تندرستی، اس عظیم نعمت کا تم نے شکریہ ادا کیا؟ آپ غور کریں کہ ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس مال دنیا ہو، فراوان ہو، مگر بہت زیادہ مال ہو مگر اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے جلایا گیا ہو۔ آپ انصاف سے بتائیے اس مال کی کیا حیثیت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ امام نے اسے کہا کہ کیا تم نے صحت و سلامتی جیسی عظیم نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ اب یہاں پہ رک کے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اربعۃ اشیاء لا یعرف قدرها الا اربعۃ،
4 چیزیں ایسی ہیں جس کی قدر و منزلت کو صرف 4 ہی طرح کے لوگ جانتے ہیں۔ الشباب لا یعرف قدرہ الا الشیوخ۔ پہلی چیز جوانی۔ جوانی کی قدر و منزلت کون پہچانتا ہے؟ جوانی کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا۔ ہاں، اگر جوانی کی قدر و منزلت کو جاننا ہے تو بوڑھے انسان سے پوچھئے جوانی کتنی اہم شے ہے، جس میں انسان کا فکر و شعور و جسم و عاطفہ ہر شے جوان رہتا ہے نا، اسی کو تو جوانی کہا جاتا ہے۔ کہا جوانی کی قدر و منزلت کو بوڑھا بتائے گا۔ والعافیت لا یعرف قدرہا الا اہل البلا۔ اطمینان، سکون، چین، اس کی قدر و منزلت کو کون بچائے گا؟ کہا جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، جہاں کے اوپر لڑائی، دنگا فساد، جنگ ہو رہی ہو، ان لوگوں سے پوچھئے کہ امن و امان اور چین اور سکون کی قدر و منزلت کیا ہے۔ پس پہلی چیز جوانی کی قدر و منزلت کو بوڑھا انسان بتائے گا، امن و امان اور سکون اور چین کی قدر و منزلت کو وہ لوگ بتائیں گے جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تیسری بات الصحت لا یعرف قدرہا الا المرضى۔ صحت و سلامتی اور تندرستی کی قدر و منزلت کو کون بتائے گا؟ بیمار انسان سے آپ پوچھئے کہ صحت و سلامتی اور تندرستی کتنی عظیم شے کا نام ہے۔ یہ تیسری بات۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تو ہے جو ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے، جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ معصوم نے فرمایا الحیات لا یعرف قدرہا الا الموت۔ زندگی کی قدر و قیمت، بہت توجہ کریے گا، جوانی کی قدر و منزلت بوڑھا انسان بتائے گا، امن و امان کی قدر و منزلت وہ لوگ بتائیں گے جو مشکلات میں گرفتار ہیں، جو جنگ اور دنگا فساد میں گرفتار ہیں، وہ لوگ امن و امان کی قدر و منزلت کو بتائیں گے، اور صحت و تندرستی کی قدر و منزلت کو بیمار انسان بتائے گا۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کی قدر و منزلت کو کون بتائے گا؟ الحیات لا یعرف قدرہا الا الموت۔ مرا انسان اس زندگی کی قدر و منزلت کو بتائے گا۔ سوال یہ ہے کہ مرا انسان کس طرح سے اس زندگی کی قدر و منزلت کو بتائے گا؟ ممکن ہے کہ ہم اور آپ اس زندگی میں کچھ کام کو چھوٹا سمجھتے ہوں، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی کا سہارا بن جانا، کسی کے بازو کو تھام لینا، کسی کو جہالت اور تاریکی سے نجات دے دینا، کسی کے لیے لباس فراہم کر دینا، کسی کے پڑھنے کا انتظام کر دینا، کسی کے پاس کاپی قلم نہیں ہے کاپی قلم فراہم کر دینا۔ ممکن ہے ہم اور آپ ان اعمال کو چھوٹا سمجھتے ہوں، مگر جب انسان مرنے کے بعد وہاں جائے گا نا تو دیکھے گا تو اور تو بڑے بڑے کام نہ آ رہے میرے، مگر میں نے جو کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی نادار انسان کی جو تھوڑی سی مدد کر دی تھی نا، اس کا عظیم ثواب ملے گا۔ تو وہاں کے اوپر انسان اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا کہے گا اے کاش میں اس دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے اور زیادہ کام کر لیے ہوتا جس سے زیادہ میرے مقام اور رتبے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی شرط شاکر بننے کے لیے انسان کے طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان متوجہ ہو کہ اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابو ہاشم جعفری ہیں، میرے 10ویں امام کے پاس آتے ہیں، مالی مشکلات میں گرفتار ہیں، شکایت کرنے کے لیے آ رہے تھے اپنی پریشان حالی کے، مگر امام نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، یہ پہلی بات، اور اللہ نے تمہیں صحت و سلامتی جیسی عظیم نعمت دی ہے، کیا تم نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ اور تیسری نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے، اللہ نے تمہیں قانع بنایا ہے۔ یہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، قانع کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے تمہیں قناعت پسند بنایا ہے۔ قانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اردو میں ایک مثل ہے، جتنی بڑی چادر ہے نا اتنا ہی پیر پھیلایا جائے، یعنی جتنے میں انسان جی سکتا ہے بس اس سے زیادہ
آگے نہ بڑھے کہ لاؤ قرض لے کے ادھار لے کے فلاں چیز بھی لے آئیں۔ میں ایک سیرت پڑھتا ہوں، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی راستے سے گزر رہے تھے، قصاب گوشت بیچ رہا تھا اور قصائی نے مولائے کائنات سے کہا آقا گوشت بہت اچھا ہے لیتے جائیے۔ تو امام نے کہا کہ اس وقت میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ قصائی کہتا ہے کہ کس نے آپ سے پیسہ مانگا ہے، کل دے دیجئے گا، مگر گوشت اچھا ہے لہٰذا آپ لے جائیے۔ تو میرے امام نے کہا کہ نہیں، میں آج صبر کر لوں گا، اپنے پیٹ سے یہ کہہ دوں گا کہ وہ کل کھا لے گا۔ اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ تو میرے 10ویں امام نے کہا دیکھو تم بھولے ہوئے ہو، ذرہ سا مالی مشکلات کے شکار ہوئے تو تم آگے شکو شکایت کرنے، مگر اللہ نے تمہیں 3 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، نعمت ایمان سے نوازا ہے، تمہیں صحت و سلامتی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور تمہیں اللہ نے قانع بنایا ہے، جتنا تمہارے پاس ہے تم اسی پہ زندگی گزار لیتے ہو۔ یہی تو میرے مولا نے کہا ہے القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پس عزیزان محترم، ارکان شکر میں سے پہلی چیز آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ انسان نعمت کی طرف متوجہ رہے، انسان اپنی زندگی میں اس بات کو درک کرے، کوشش کرے، دیکھے، آنکھیں کھولے رہے کہ اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ دولت ایمان، شیان حیدر کرار ایک عظیم نعمت ہے، صحت و سلامتی، ایمان، دین، مذہب، قناعت، یہ ساری چیزیں نعمت ہے۔ یہ پہلا رکن۔ دوسرا رکن، اب اس پہ بھی ذرا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کریے گا۔ ہم اور آپ پیاسے ہوتے ہیں، گرمی میں، ٹھنڈک میں، کبھی بھی پیاس لگتی ہے، تو جب پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کو وسیلہ بنایا ہے، یعنی پیاس کے بجھانے کا جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے۔ ایک ایک بات پہ غور کرتے جائیے گا، پانی سے پیاس بجھتی ہے، بس پانی سبب ہے، پانی وسیلہ ہے پیاس کے بجھانے کا۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو شریعت کہتی ہے، دین اور مذہب کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا لا کر کھاؤ، تو دوا ذریعہ ہے شفا کا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ انصاف سے بتائیے کیا دوا شفا دیتی ہے یا خدا شفا دیتا ہے؟ کیا پانی پیاس کو بجھاتا ہے یا نہیں؟ خدا نے پانی کو وسیلہ بنایا ہے پیاس کے بجھانے کا۔ ایک ایک بات کو غور کریے گا، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اور اس طرح سے اگر یہ کہہ دیا دوا انسان کو شفا دیتی ہے، اور عام طور سے ہماری زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہنے کو اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوا ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا، اگر فلاں ڈاکٹر نہ ملے ہوتے تو میں نہ بچتا، یہ صحیح جملہ نہیں ہے۔ پھر جملہ کیا کہنا ہوگا؟ جملہ یہ کہنا ہوگا اگر اللہ نے فلاں ڈاکٹر کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو میں بچ نہیں سکتا تھا، اگر اللہ نے فلاں انسان کو وسیلہ نہ بنایا ہوتا تو میرا فلاں کام نہ ہو پاتا۔ یہ نہ کہا جائے اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو میرا یہ کام نہ ہوتا، اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، کہنا کیسے چاہیے؟ اگر اللہ نے فلاں ڈاکٹر کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا نا تو میرا کام نہ ہوتا۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ اگر میں کہہ دوں پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اگر میں کہہ دوں دوا انسان کو شفا دیتی ہے، اگر کہہ دیا جائے ڈاکٹر بچاتا ہے، تو پھر خدا کہاں گیا؟
پھر انسان کس سے محبت کرے گا؟ پانی سے محبت کرے گا اس لیے کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، دوا سے محبت کرے گا اس لیے کہ دوا انسان کو شفا دیتی ہے، ڈاکٹر سے محبت کرے گا اس لیے کہ ڈاکٹر بچا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر خالق کہاں گیا؟ ہمارا مالک کہاں گیا؟ اسی لیے شاکر بننے کے لیے دوسرا رکن یہ ہے کہ یہ اسباب ہیں، ان سے آپ کی نگاہ یہیں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسباب سے آگے بڑھ کے خدا تک پہنچنا چاہیے۔ یعنی جملے ایسے کہنا چاہیے، خالق نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے دوا کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے ڈاکٹر کو فلاں انسان کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب سبب سے اٹھ کے خدا تک انسان پہنچے گا نا، تب انسان اپنے مالک کا شکر گزار بن جائے گا، تب انسان کی محبت، انسان کے دل میں اس کے خالق اور مالک کی محبت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات نعمت کی طرف متوجہ رہے، دوسری بات یہ کہ کسی بھی وسیلے تک انسان کی نگاہ نہ رکی رہے۔ اسی لیے یہ تو جملہ ہے نا، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو خدا شفا دیتا ہے۔ دیکھیے دوا وسیلہ ہے، مگر دوا میں جو ذات شفا ڈالتی ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ بس پہلی چیز نعمت کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات انسان کی نگاہ اسباب تک نہ ٹھہری رہے، آگے بڑھے، خدا تک جائے۔ خدا نے دوا کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، خدا نے فلاں ڈاکٹر کو میرے نجات کا ذریعہ بنایا، تاکہ انسان کے دل میں خالق اور مالک کی محبت آئے۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات شاکر بننے کے لیے ضرورت ہے کہ نعمت کا سرچشمہ خود کو نہ جانے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں نے 10 سال تک نماز شب پڑھی ہے، میں نے 50 سال تک نماز شب پڑھی ہے، میں 10 سال سے زیارت عاشورہ کراتا ہوں، میں نے اتنے زندگی میں عشرے کرائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ یہ جو اللہ نے توفیق کس نے دی ہے؟ بھئی آپ نے، میں کہوں کہ میں نے 5000 لوگوں کی مدد کی ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ کس نے توفیق دی تھی، کس کی طاقت سے کمایا تھا؟ اسی لیے تیسرا شکر یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو، گھر ہے نا اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر میں کام کرتا ہوں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے 15 گھنٹے، تب بھی لطف پروردگار ہے، تب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اللہ کا لطف شامل حال رہا تو میں نے ایسا کیا۔ اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں، میں نے 100 لوگوں کی مدد کی، سوال یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہوتی تو کیا میں 100 لوگوں کی مدد کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو نہ میں مدد کر سکتا تھا، نہ میں نماز شب پڑھ سکتا تھا، نہ میں کوئی کار خیر انجام دے سکتا تھا۔ یہ کہنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اتنے گھر بنوا لیے، کس کے لطف سے عزیزان محترم؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لہذا کسی بھی نعمت میں خود کو نعمت کا سرچشمہ نہ جانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قارونی صفت ہے۔ جب لوگوں نے قارون کے پاس دیکھا کہ بہت سارا پیسہ ہے تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ کچھ اپنا پیسہ راہ خدا میں خرچ کرو، تو وہ جانتے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، ان پیسوں کو میں نے اپنی توانائی اور اپنی قوت سے حاصل کیا۔ بھول گیا کہ اس کو یہ توانائی دی کس نے تھی، یہ قوت دی کس نے تھی، یہ قدرت دی کس نے تھی۔ لہٰذا ہر چیز میں جو بھی اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے کوئی بھی عشرے کرانے کی توفیق ہو، کہنا کیا ہوگا کہ
ہمارا اس میں کیا ہے؟ سب کچھ میرے مالک اور میرے خالق کا ہے. میرے اللہ کا لطف اگر میرے شامل حال نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. پس عزیزان محترم، جب انسان نعمت کی طرف متوجہ ہوگا، دوسری بات انسان کی نگاہ صرف اسباب تک محدود نہ رہے گی، اور تیسری بات ہر نعمت پر کہے گا کہ میرے اللہ کا لطف شامل حال تھا تو میں نے یہ کیا. جب ہر چیز خدا کی طرف پلٹائے گا نا تو حقیقت میں اپنے مالک کا شاکر کہا جائے گا، اور اس کے دل میں اس کے معبود حقیقی کی محبت آ جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. یہ تین باتیں تھیں، اگر تین باتیں ہوں تو انسان شاکر بنے گا. لیکن عزیزان محترم، شکر کیسے کرتے ہیں؟ شکر کی بھی تین قسمیں ہیں. کبھی شکر قلبی ہے، کبھی شکر لسانی ہے، اور کبھی شکر عملی ہے. شکر قلبی، شکر خود کسے کہتے ہیں؟ اپنے معبود کی، اپنے خالق و مالک کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنا، یعنی خود اللہ کی دی ہوئی نعمت سے خود اللہ کی معصیت نہ کر دی جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے خود اسی خدا کی نافرمانی کر دی جائے جس نے وہ نعمت دی ہے. اسے کہتے ہیں شکر نعمت، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت سے خود اللہ کی معصیت نہ کی جائے. اچھا، تو یہ شکر کبھی قلبی ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے اپنے معبود سے راضی رہنا، اپنے معبود پر خوش رہنا، اسے کہتے ہیں شکر قلبی. اور شکر لسانی کسے کہا جاتا ہے؟ زبان سے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا، اسے کہتے ہیں شکر لسانی. اور شکر عملی کسے کہتے ہیں؟ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، اسے کہا جاتا ہے شکر عملی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ دیکھا عزیزان محترم، اب میں شکر زبانی کے اثرات بتاتا ہوں. پہلا اثر، اگر انسان اپنی زندگی میں شاکر ہے اپنے اللہ کا نام، تو شکر کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی موجودہ صورتحال پر راضی رہے گا. یعنی ایک انسان نے تلاش کیا، کوشش کیا، محنت کی، زحمتیں کی، جتنا کر سکتا تھا وہ کر لیا، اب اس کے ہاتھ یہی آیا ہے، تو اس موجودہ صورت پہ تلاش اور کوشش کرنے کے بعد قانع ہو جائے گا. اگر انسان شاکر ہے نا تو اپنی موجودہ صورت پہ قانع رہے گا. لیکن انسان اگر شاکر نہیں ہے نا تو سب کچھ مل جانے کے بعد بھی وہ انسان قانع نہیں رہ سکتا ہے، اپنی موجودہ صورتحال کے اوپر راضی نہیں رہے گا. توجہ کریے گا، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کہ اور یقیناً ہم اور آپ سب کے لیے مفید ہوگی. اسعمی کا بیان یہ ہے کہ میں صحرا بیابان میں سفر کر رہا تھا، اور میں ایک فیملی اور ایک قبیلے کا مہمان ہوا. تو جس فیملی کا مہمان ہوا اس میں جو خاتون تھی وہ نہایت خوبصورت خاتون تھی، اور اتنی خوبصورت خاتون تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت خاتون نہیں دیکھا تھا. توجہ کریے گا عزیزان محترم، یہ عرض کر رہا ہوں کہ شکر کے اثرات یہ ہیں کہ انسان اپنی موجودہ صورتحال پر راضی رہے گا. کہتے ہیں اسمی کہتے ہیں کہ میں صحرا اور بیابان کا سفر کر رہا تھا، میں نے ایک فیملی کا مہمان ہوا جس گھرانے کی خاتون اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اتنی خوبصورت خاتون نہ دیکھا. کہا مجھے شوق ہوا کہ جو خاتون اتنی خوبصورت ہے اس کا شوہر کتنا خوبصورت ہوگا، مجھے دیکھنا ہے کہ اس خاتون کا شوہر کیسا ہے. بہت توجہ کریے گا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کام پہ گئے ہوئے، کب آئیں گے؟ فلاں وقت آئیں گے. کہا میں انتظار کرتا رہا. جب اس خاتون کا شوہر آیا تو یہ شخص اسمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنا بدصورت ہے کہ اس سے بدصورت انسان ہی میں نے نہیں دیکھا تھا، اور عورت اتنی خوبصورت، میاں اتنا بدصورت. اب اس کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوئے، جس میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے آخر یہ بیوی اس مرد کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی ہے، اور جب یہ رشتہ لے کر آیا تھا تو اس نے کیسے ہاں کہہ دیا.
آخر کار اس سوال کو اس عورت سے کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ کہ یہ بتاؤ جب یہ انسان تمہارے پاس رشتہ لے کر آیا تھا تو تم نے کس بنیاد پر ہاں کر دیا؟ تو وہ کہتی ہے کیا تم نے قول پیغمبر نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے نبی گرامی کی حدیث کو نہیں پڑھا ہے؟ نبی گرامی کی حدیث کہتی ہے الایمان نصفان، نصف فی الصبر، نصف فی الشکر و نصف فی الصبر۔ کیا تم نے نبی گرامی کی اس حدیث کو نہیں پڑھا؟ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ شکر میں بچتا ہے اور آدھا ایمان صبر کرنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایمان کے دو حصے، آدھا حصہ شکر میں رکھا گیا ہے اور آدھا حصہ صبر میں رکھا گیا ہے۔ اب وہ خاتون کہتی ہے کہ دیکھو میں نے کیوں ہاں کہہ دیا، اسی نبی گرامی کی حدیث کی روشنی میں نے ہاں کہا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں آئینے کے سامنے جاتی ہوں اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہوں اور اپنی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو دیکھتی ہوں تو میں ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں اٹھا کر یہ کہتی ہوں اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک گندے پانی سے اتنا خوبصورت بنا دیا۔ کہا یہ میں اپنے معبود کا شکر کر کے اپنا آدھا ایمان بچاتی ہوں، اور جب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو میں برداشت کرتی ہوں اور برداشت کر کے اپنا دوسرا آدھا ایمان بچا لیتی ہوں۔ اس طرح سے ادھر شکر کر کے آدھا ایمان بچاتی ہوں، ادھر صبر کر کے آدھا ایمان بچاتی ہوں، اور ایسے میں اپنے پورے ایمان کا تحفظ کر لیتی ہوں۔ دیکھا عزیزان محترم، روایت سے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہم اور میاں بیوی ہم دونوں میں کسی کے اندر اچھائی نہیں پائی جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مثلا میری بیوی صرف اور صرف خرابیوں کا مجسمہ ہو اور میں صرف اور صرف اچھائیوں کا مجسمہ ہوں۔ ہم میں یعنی میاں اور بیوی میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں، دونوں طرف۔ بیوی میں کچھ اچھائی ہے تو کمی بھی ہے، مجھ میں کچھ اچھائی ہے تو کمی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ جو میری شریک حیات ہے ساری کمیاں اسی میں ہیں اور ساری اچھائیاں مجھ میں ہیں۔ تو اگر اس روایت پر عمل کر لیا جائے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے تو آدھا ایمان بچ جائے گا، اور ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھ کر صبر کر لیا جائے تو آدھا دوسرا ایمان بچ جائے گا، اور اس طرح سے شکر کر کے اور صبر کر کے اپنے مکمل ایمان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ ہے شکر کا پہلا اثر۔ اور جلدی سے میں ایک روایت کو عرض کر کے، بلکہ روایت کو عرض کرنے کا موقع نہیں عزیزان محترم، صرف روایت کو جلدی سے عرض کر کے آپ کی خدمت میں اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا ارشاد ہے، یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ میرا شکریہ ادا کرے گا نا تو میں اس بندے کی قدردانی کروں گا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب بندہ واجب نماز پڑھ کے شکر زبانی کی بات کر رہا ہوں، شکر عملی اپنے کسی کے سہارا بن جانا، کسی کی مشکلات کو آسان کر دینا، حل کر دینا، یہ سب شکر عملی ہے۔ لیکن ایک ساتھ سجدے معبود میں سر رکھ کے سجدے شکر بجا لانا، اور سجدے شکر میں اگر انسان کہہ دے گا شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، اس کا کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے معبود میں رکھ کے خالق و مالک کا اگر شکریہ ادا کرتا ہے اور کہہ دے کہ شکرن للہ شکرن للہ، تو روایت کہتی ہے کہ فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد والملائکہ، تو اللہ ملائکہ اور بندے کے درمیان پائے جانے والے حجاب کو ہٹا دیتا ہے اور اپنے ملائکہ پہ فخر کر کے کہتا ہے یا ملائکتی انظروا الی عبدی، اے میرے ملائکہ میرے اس بندے کو تو دیکھو،
ادا فرضی و ادا عہدی اتم عہدی، واجب نماز پڑھ چکا ہے، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر چکا، ثم سجد لی شکرن، پھر آ کر میری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، بتاؤ میرے ملائکہ میں اپنے اس شکر گزار بندے کو کیا دے دوں؟ تو ملائکہ کہیں گے یا ربنا رحمتک، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے اسے مالا مال فرما دے۔ پھر آواز آئے گی ثم ماذا، اور بتاؤ اسے کیا دے دوں؟ یا ربنا جنتک، اے اللہ یہ تیرا شاکر بندہ اپنی جنت سے مالا مال فرما دے۔ پھر آواز آئے گی ثم ماذا لا، اے میرے ملائکہ بتاؤ تو میرا شکر گزار بندہ ہے، میں اسے کن نعمتوں سے نواز دوں؟ تو آواز قدرت آئے گی، تو ملائکہ کہیں گے یا ربنا کفایت مہم، اے میرے اللہ چونکہ یہ تیرا شکر گزار بندہ ہے لہٰذا اس کے مشکلات کو آسان فرما دے، اس کے سارے مہم کاموں کو پورا کر دے، ساری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ پھر آواز قدرت آئے گی، ملائکہ بتاتے جائیں گے اور اللہ پوچھتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پھر پوچھے گا بتاؤ ثم ماذا لہ، تو ملائکہ کہیں گے یا ربنا لا علم لنا، اے میرے اللہ اب ہم نہیں جانتے، تو ہی بتا تو اپنے شاکر بندے کو کیا دے گا؟ تو آواز قدرت آئے گی لَأَشْكُرَنَّهُ كَمَا شَكَرَنِي، جس طرح سے اس بندے نے میرا شکریہ ادا کیا ہے ویسے ہی میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اسے مالا مال کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ بس پہلی بات آپ کی خدمت میں کہی ارکان شکر، دوسری بات آپ کی خدمت میں کہی تھی اقسام شکر، اب تیسری بات آپ کی خدمت پہ بیان کیا تھا فضیلت شکر، شکر کے اثرات کیا ہیں، چوتھی بات، اور زحمت کو تمام کر دوں گا۔ شب عاشور امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے میرے اللہ اللہم انی احمدک، اے میرے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، فی الضراء والسراء، آسانیوں میں بھی مشکلات میں بھی۔ دیکھا یہ کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم آسائش میں ہو، سکون میں ہو، سہولت میں ہو، آسانیاں فراہم ہوں، تب بھی اپنے خالق و مالک کا شکر کرو، اور مشکلات میں گھر جانے کے بعد بھی اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنا سیکھو۔ دیکھا یہ کربلا کا درس ہے۔ تو سید الشہداء نے شب عاشور 5 عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ اللہم انی احمدک اکرمتنا بالنبوہ، اے میرے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے ہمیں کرامت عطا کی ہے، ہمیں مکرم بنایا ہے نبوت کے ذریعے سے، یعنی اتنا مہربان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ حسین اس پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، آپ غور تو کریں، کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی اور اتنے مہربان نبی کا آنا یہ بھی ایک نعمت ہے؟ سید الشہداء نے کہا یہ عظیم نعمت ہے جس نے بشریت کو شرک و کفر و نفاق و ضلالت و گمراہی سے نجات دیا ہے نا، اسے نبی گرامی کہا جاتا۔ اے اللہ تیرا اس عظیم نعمت پر حسین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہی وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، اے میرے اللہ تو نے قرآن ہمیں سکھایا ہے، یعنی دوسری نعمت جو امام حسین علیہ السلام نے بتائی، کہا وہ نعمت قرآن ہے۔ قرآن کتاب الہی ہے جس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی عزیزان محترم، خالق و مالک کی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، ہمیں تو نے قرآن بتایا ہے، اے میرے اللہ اس پر حسین تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری باتیں وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی گرامی عظیم نعمت ہے، انسان کو اللہ کے نبی سے الفت و محبت کرنا چاہیے، وگرنہ انسان مومن نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کریم سے نزدیک ہونا چاہیے۔ تیسری بات میرے امام نے کہی وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، تو نے ہمیں دین شناس بنایا ہے، تو نے ہمیں دین کا فقیہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک عظیم نعمت ہے، جہاں تک ہو سکے انسان دین
سیکھے تاکہ اسے سچا دین، سچا پیغام، سچی شریعت مل سکے۔ عزیزان محترم کہ اللہ کے قرآن اس سے کہنا کیا چاہتی ہے، دین خدا اس سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ پس پہلی نعمت نبی گرامی، دوسری نعمت نعمت قرآن، تیسری نعمت دین جیسی عظیم نعمت، اور دو اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے شب عاشور، جس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا، اے میرے اللہ تم نے ہمارے لیے کان قرار دیے، یعنی کان ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی جہالت کا خاتمہ کرتا ہے۔ پھر میرے امام نے کہا وہ ابصاراً، صرف کان نہیں تو نے قرار دیے، اے میرے اللہ آنکھ جیسی عظیم نعمتیں قرار دی ہیں، اس پر تیرا حسین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ آنکھ ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر انسان خالق و مالک تک پہنچتا ہے، جس کے ذریعے سے جہالت و تاریکی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ آنکھ ہے۔ انسان دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، انسان سن کر علم حاصل کرتا ہے۔ دیکھا عزیزان محترم، حسین اپنے اللہ کا مشکلات میں گھر جانے کے بعد بھی ایسے شکریہ ادا کر رہے تھے گویا جیسے مدینہ منورہ میں اپنے گھر بیٹھے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اب وہ یہ ایام چل رہے ہیں جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام کی طرف روانہ ہے، شام کی طرف روانہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کا ایک مصائب وہ مصائب ہے جو شہزادی کونین یعنی سید الشہداء کی مادر گرامی جسے پسند فرماتی ہیں۔ اسی لیے تو سید کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے علامہ مجلسی سے تقاضا کیا تھا، اے مجلسی میرے حسین کی آخری رخصت پڑھ دو، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ لکھا ہے کہ یحییٰ ابہری عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی روضے امام حسین علیہ السلام میں درس دے رہے ہیں، اور جب یہ گئے ہیں خواب کے عالم میں علامہ مجلسی درس دیکھ رہے ہیں کہ علماء کا مجمع ہے۔ جب درس تمام ہوا علامہ مجلسی واز کہہ رہے تھے، واز کے بعد جب سید الشہداء کا مصائب پڑھنا چاہتے تھے تو ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ علامہ مجلسی شہزادی نے کہلایا ہے اذکر المصائب المشتملۃ علی وداع ولدی الحسین، اے مجلسی تم میرے حسین کی آخری رخصت کو پڑھ دو، اجرکم اللہ۔ حسین کی آخری رخصت کیسی تھی؟ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ لکھا ہے کہ جب حسین کی آوان و اصحاب اپنا گلا کٹا کر کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر آ گئے تھے، اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے یا سکینہ یا رقیہ یا رباب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، اے سکینہ اور رباب، اے رقیہ ام کلثوم تم سب پر حسین کا آخری سلام ہو۔ یہی وہ وقت تھا جب حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا تھا، اے میری بہن زینب ائتینی بثوب عتیق، ارے میرا پرانا لباس لے کر آ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرا لباس اتار لیا جائے، اجرکم اللہ۔ جب حسین نے یہ فقرہ کہا نا تو روایت نے لکھا ہے فاقبلت سکینۃ فصارخت، سکینہ روتی ہوئی چلی آئیں۔ جب روتی روتی امام حسین کے قریب آئی نا تو مقتل نے لکھا ہے فضمہا الی صدرہ، حسین نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، ومسح دموعہا بکمہ، اور سکینہ کے آنسو اپنی آستین سے پوچھنے لگے، اور اس کے بعد میرے حسین نے کہا تھا یا سکینہ سیطول بعدی یا سکینہ فعلمی منک البکاء، اے میری لال سکینہ میری زندگی میں نہ رو، میری زندگی کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، اے میری لال سکینہ، ارے تم روتی ہو
نا تو میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ اے میری سکینہ، ارے جب تک میں زندہ ہوں نا، میری زندگی میں رو رو کے میرے کلیجے کو چھلنی نہ کرو۔ اے سکینہ، ارے جب میں قتل کر دیا جاؤں گا تو سب سے زیادہ رونے کی حقدار تم ہو۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی حسین نے اپنی شہادت کی بات کہی، جیسے ہی حسین نے کہا اے سکینہ، ارے جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے اوپر تم ہی سب سے زیادہ رونے کی حقدار ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا سے کہتی ہے اے میرے بابا استسلمت للموت، ارے کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حسین نے کہا میری لال سکینہ، جس کے آوان و انصار، جس کے اصحاب اپنا گلا کٹا کے خاک کربلا پہ سو رہے ہو، جس کا کوئی ناصر و معین نہ ہو، وہ کیسے مرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ مقتل نے لکھا، سکینہ نے ایک جملہ کہا اے میرے بابا ردنا الى حرم جدنا، اگر ہو سکے تو ہمیں ہمارے نانا کے مدینے پہنچا دے۔ ایک مرتبہ جب سکینہ نے یہ کہا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ حسین نے بیویوں کو تلقین صبر کیا، اے بیویوں استعدوا للبلا، دیکھو مشکلات کے لیے تیار رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ، اور اتنا یقین رکھنا اللہ ہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی تم کو ظالموں کے شر سے نجات دے گا۔ ارے گھوڑے پہ سوار ہو کے رخصت ہونے لگے، سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کے گھوڑے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا لیا، اے میری لال سکینہ، اب آج سے سونے کا انداز بدل جائے گا، اصغر میرے پاس سوئے گا، تم پھپھی اماں کے پاس سونا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وأبیها وبعلها وبنیها الصر المستودع فيها دس مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔